الارشاد شیخ مفید میں مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اقتدار سنبھال لیا تو خالد ابن ولید کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ وکلاء سے زکوٰۃ لینے کی خاطر بھیجا۔ ان وکلاء میں مالک ابن نویرہ بھی تھے جو بنی حنیف کے سردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تھے۔ خالد جب ان کے پاس آیا تو مالک نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی طرف سے جو بھی زکوٰۃ وصول کرنے آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے ہی قبیلے کے غرباء میں تقسیم کر دیتا تھا، کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ خالد نے کہا، میں اس قسم کی کسی بات کا پابند نہیں ہوں۔ مالک نے کہا، آپ ایسا کریں، جا کر خلیفہ رسول سے پوچھائیں، اگر وہ اسی طرح کرنے کا حکم دیں تو آپ اسی طرح کریں۔ اسی قیام کے دوران خالد نے مالک کی بیوی کو دیکھ لیا۔ مالک کی بیوی کا حسن پہلے بھی معروف تھا۔ خالد ابن ولید مدینے واپس آیا اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ مالک نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، آپ مجھے فوج بھی دیں اور جبراً زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت بھی دیں حضرت ابوبکر نے خالد کی دونوں باتیں مان لیں اور اسے فوج دے کر بھیج دیا۔ جب خالد دوسری مرتبہ واپس گیا تو اس نے مالک کو بلا کر شہید کر دیا اور اس کی بیوی سے زیادتی کی، عورتوں کو گرفتار کر لیا، مردوں کو قتل کر دیا، تمام گھر لوٹ کر مال غنیمت کے بطور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے حضرت ابوبکر کے پاس آیا۔ مالک کا بھائی جو اس وقت قبیلے سے باہر تھا مدینے پہنچا۔ اس نے حضرت ابوبکر کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے بنی حنیف کے مقتولین کی دیت بیت المال سے ادا کر دی۔ قیدی عورتوں کو کنیزوں کی طرح بانٹا جانے لگا۔ ان میں خولہ بنت جعفر بھی تھیں۔ خولہ روضہ رسول پر آئیں اور قبر رسول پر بیٹھ کر عرض کرنے لگیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا شکوہ کرنے آئی ہوں۔ ان لوگوں نے ہمیں بلا جرم و تقصیر گرفتار کیا ہے، حالانکہ ہم اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر ان بی بی نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، پھر ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، تم لوگ منکر زکوٰۃ ہو۔ خولہ نے کہا، آپ کو غلط اطلاع دی گئی تھی، ہم تو مرنے سے قبل بھی زکوٰۃ کی وصیت کر کے مرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کی اطلاع درست بھی ہو تو منکر زکوٰۃ مرد تھے یا عورتیں اور بچے؟ ہمارے بچے اور عورتوں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ کسی نے جناب خولہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جواب تھا۔ طلحہ اور خالد ابن عنان دونوں کی خواہش تھی کہ خولہ ہمارے حصے میں آئے۔ جناب خولہ نے فرمایا، تم آپس میں بے سود لڑ رہے ہو، میں صرف اسی کے ساتھ جاؤں گی جو مجھے یہ بتا دے گا کہ میں نے اپنی ولادت کے فوراً بعد
کیا بات کی تھی اور میری ماں نے کیا کیا تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراً بعد کوئی بات کرے؟ جناب خولہ نے فرمایا، اگر ممکن نہ ہوتا تو میں کیوں کرتی؟ کچھ اور لوگ بھی بول پڑے، یہ عورت صرف بہانے تراش رہی ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ ولادت کے فوراً بعد بولنے لگے؟ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے فرمایا، ذرا حوصلہ کرو۔ سب چپ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ اول سے فرمایا، تمہیں خولہ کی بات پر اعتبار آئے یا نہ آئے، اس نے بات درست کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس نے جو شرط رکھی ہے تمہیں قبول ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، قبول ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خولہ سے فرمایا، تو اپنی شرط پر قائم ہے؟ خولہ نے عرض کیا، میں اپنی شرط پر قائم ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، جو بات آپ کریں گے ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اولاً تو خود خولہ میری بات کی تصدیق کرے گی، اور ثانیاً تمہیں ثبوت بھی مل جائے گا۔ پھر آپ خولہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں بات سناتا ہوں، اگر درست ہوگی تو تم تصدیق کر دو گی؟ خولہ نے عرض کیا، اگر درست ہوگی تو تصدیق کر دوں گی، اور اگر درست نہ ہوئی تو میرا حق تردید تو مجھے ہوگا یا نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل تمہیں حق تردید ہوگا۔ خولہ نے عرض کیا، آپ فرمائیں کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری ولادت کا وقت قریب ہوا اور تمہاری ماں درد ذہ میں مبتلا ہوئی تو اس نے دعا مانگی، بار الہا اس تکلیف میں میری مدد فرما۔ تمہاری ماں کی قبولیت دعا تمہاری ولادت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جب تمہاری ولادت ہو گئی تو تم نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد کہا کہ ان قریب میرا نکاح ایک سردار سے ہوگا اور اللہ مجھے اس سردار سے ایک بیٹا عنایت فرمائے گا۔ تمہاری ماں نے تمہارے یہ جملے تانبے کی تختی پر لکھ کر اسی جگہ دفن کر دیے جہاں تمہاری ولادت ہوئی تھی۔ جب تمہاری ماں کا وقت وفات قریب آیا تو اس نے تمہیں وصیت کی، جو شخص تمہیں اس تختی کی اطلاع دے وہی تمہارا شوہر ہوگا۔ جب تم لوگ گرفتار ہوئے تو تم نے تختی اپنے دائیں بازو پر باندھ لی۔ اب وہ تختی مجھے دے دو، میں ہی اس تختی کا مالک ہوں، میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں امیر المومنین ہوں۔ تمہارے بچے کا نام محمد ہوگا۔ یہ سن کر جناب خولہ قبلہ رخ ہو گئیں اور بارگاہ خالق میں عرض کیا، اللہ کی حمد ہے، اے اللہ مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر تختی کھول کر حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھائی۔ حضرت ابوبکر نے تختی لے کر دیکھی، پھر حضرت عثمان نے پڑھی۔ مسجد میں جتنے پڑھے ہوئے بیٹھے تھے سب نے باری باری اسے پڑھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے ابو الحسن، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس کے سپرد کیا، پھر جناب خولہ سے نکاح کیا اور محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔